السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں کہ میت کی قبر میں اسے نفع دینے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایصال کیا جاتا ہے وہ اس تک کیسے پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی قوت و طاقت رکھتا ہے اور اس کا ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ابن ابی دنیا، جنہوں نے ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے جنت کا ایک بچھونا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آرام سے سو اور خدا تجھ سے راضی ہو، اور جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر میں وسعت کرتی جاتی ہے، یعنی حد نگاہ، اور ساتھ ساتھ ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کے پاس اس کے نیک اعمال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو پیاسا رکھا، بیدار رکھا اور مصیبت میں ڈالا، تو آج ہم تیرے مونس و غمسار ہیں حتیٰ کہ تو جنت میں داخل ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے، ایک لمحے کو سوچیں کہ قبر میں رکھا گیا ہو اور جنت سے لا کے اسے بچھونا دیا گیا ہو۔ یہ وہ بچھونے ہیں جو ہماری آپ کی ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کے لیے راحت کا سامان ہے وہ محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وسعت ہی وسعت ہے، اور جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھلی ہے کہ اب وہ پردے اٹھ گئے، اب جنت کے نظارے ہو رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کی خوشبوئیں محسوس کر رہا ہے۔ تو سوچو جو قبر میں یہ سارا کچھ دیکھ چکا ہو، اسے جب جنت کا پروانہ ملے گا تو دوڑتے جنت میں اپنے مقامات تک یوں ہی پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ اسے ساری برزخی حیات میں دیکھتا رہا ہے۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی جب جنت کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہے، خوشبوؤں سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو قیامت میں کھڑا ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، قیامت میں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ تو ایک پروسیس ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ لوگوں کے لیے وہ پروسیس ایک نماز پڑھنے جتنا ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے 2 نمازوں کے درمیان کے وقفے جتنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے وہی 1000 50,000 سال تک کا وقت ہوگا۔ یہ تو اپنے اپنے مقام پر ہے نا۔ کوئی وہاں کھڑا ہوگا اور اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی تھوڑے ہی دیر میں ممبروں پہ بیٹھا ہوگا، مشک کے ٹیلوں پہ بیٹھا ہوگا، سونے چاندی کی کرسیوں پہ بیٹھا ہوگا، کوئی سورج کی سوا نیزے پہ آ کے اس کے نیچے کھڑا ہوگا، اور کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تو ہر ایک کے معاملات مختلف ہیں، اور پھر جو ایک پروسیس ہے وہ وہاں جب پہنچیں گے روز محشر میں تو انہیں جنت کا پروانہ وہاں دیا جائے گا، تاکہ ان کا اعزاز و اکرام سب کے سامنے ہونا۔ ایک بچے کو ٹیچر خود کال کر کے بتا دے کہ بیٹا تم فرسٹ آئے ہو، اور بات یہاں ختم ہو جائے، اور ایک بچہ جس کے فرسٹ آنے کو سارا اسکول دیکھے، ساری دنیا دیکھے، اس کا نام اخباروں میں چھپے، اس کی اور دوسرے کی کیفیت تو جدا ہوگی نا۔ یہ اللہ کے نیک بندے اتنی محنتوں سے وہاں ان مقامات پر پہنچے ہیں، ان کا چرچا تو ہونا چاہیے نا، اور بنتا بھی ہے، ان کا حق بھی ہے کہ سب کے سامنے عیاں کیا جائے کہ یہ ہیں میرے بندے۔ اللہ اکبر! کیا لمحہ ہوگا نا جب وہ پروانہ ملے گا کہ جاؤ جنتیوں، اٹھو جنت کی طرف چل پڑو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جاؤ۔ وہ تو معاملہ ہی جدا ہے۔ اس لیے ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں برزخ میں بھی معاملات دکھا رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی انہیں ان کا معاملہ جدا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، قبرستان تک تو 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 تو واپس آ جاتی ہیں، پر ایک وہیں رہ جاتی ہے۔
جو واپس آ جاتا ہے وہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہے. اس کا مال اسے قبر میں اتار تو سکتا ہے نا، کیونکہ قبر کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، قبر کی کھدائی کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں، سارے معاملے پیسے سے ہی چلتے ہیں. لیکن وہ سارا مال وہیں قبر کی دفنائی تک ہے، پھر گھر والے بھی واپس اور مال بھی واپس. جو رہ جاتا ہے وہ عمل ہے. ابن ابی دنیا نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں. کہیں سے نماز آتی ہے تو کہیں سے روزہ، کہیں سے حج، کہیں سے جہاد، کہیں سے صدقہ. اب جب عذاب کے فرشتے پیروں کی طرف سے آتے تو نماز کہتی ہے پیچھے ہٹ، کیونکہ ان پیروں سے کھڑے ہو کر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو عذاب سر کی جانب سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے دور ہو کہ یہ خدا کے لیے پیاسا رہا. تو عذاب جسم کی ایک دوسری طرف سے آتا ہے تو حج اور جہاد کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عذاب ہاتھوں کی طرف سے بڑھتا ہے تو صدقہ حائل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو کیوں عذاب دیتے ہو جو اللہ کی راہ میں رزق بانٹتے تھے. پھر اس انسان کو مبارکباد دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تو زندگی اور موت دونوں ہی میں کامیاب رہا. پھر فرشتے اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاتے ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور ایک قندیل کو قیامت تک کے لیے وہاں روشن کر دیا جاتا ہے. تو سوچو اس روایت میں ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے کہ وہ اعمال، وہ نیک عمل قبر میں ان کے محافظ بھی بنیں گے. اور جہاں وہ لوگ جو مجھ سے سوال بھیجتے ہیں کہ سر قبر تو بڑی اندھیری جگہ ہے، تو سن لو جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان اندھیروں میں ان کے لیے قندیل روشن کر دیتا ہے اور وہ قندیلیں قیامت تک وہاں روشن رہتی ہیں. اب تم قبر کھود کے یہ خیال کرو کہ یار یہاں تو یہ بندہ کفن میں پڑا ہے، قندیل کدھر ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی تھا. یہ عالم ہی الگ ہے، یہ تمہارے ڈائمنشنز کی چیزیں ہی نہیں ہیں. وہ جس ڈائمنشن میں ہیں وہاں ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تم جہاں ہو تم ان چیزوں کو دیکھنے سے عاری ہو، ابھی نہیں دیکھ سکتے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شے جو ہم پہ کھل گئی بس اتنا ہی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے نا. جب تم چھوٹی جماعت میں پڑھتے تھے تو بڑی جماعت کی بہت ساری چیزیں تمہیں نہیں پتہ تھیں. تمہیں نہیں پتہ تھیں تو یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ ہیں ہی نہیں. تم الف با تا سا پڑھ رہے تھے اور جو بڑی جماعتوں میں الجبرا، وہ الجبرا میں جیم کا ویریبل یوز کر رہے تھے. تم اے بی سی ڈی پڑھ رہے تھے اور وہ کیمسٹری میں ایچ اور سی ایل کو ملا کے ہائیڈرو کلورک ایسڈ بنا رہے تھے. حرف تو وہی ہیں پر معاملہ جدا گانا ہے. ابن ماجہ اور ابن خزیمہ رحمہم اللہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب قبر میں انسان کو پہنچتا ہے. ایک علم، یعنی ایسا علم تم بانٹ گئے نا جو تمہارے پیچھے پھیل رہا ہے، نیک اچھا علم. دوسرا نیک اولاد. تیسرا کوئی کتاب، کوئی مسجد، مسافر خانہ، نہر، کنواں، کھجور وغیرہ کا درخت، صدقہ جاریہ. ان تمام اشیاء کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اور ابن نجار نے اپنی تاریخ ابن نجار میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں میں جمعے کی رات ایک قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور چمک رہا ہے. تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی. تو ایک غیبی آواز آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، یہ مومنوں کا تحفہ ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے. تو میں نے غیبی آواز کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ یہ ثواب کس نے بھیجا ہے. تو آواز آئی کہ ایک مومن بندہ اس قبرستان میں داخل ہوا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کا ثواب تمام قبر والوں کو دے کے ان کو بخش دیا، ان کو ایصال کر دیا. تو اللہ نے اس ثواب کی وجہ سے یہ روشنی اور نور ہم کو دے دیا. تو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر میں بھی ہر شب جمعہ کو ثواب ہدیہ کرنے لگا. آگے سننا بڑے غور سے. تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے مالک، جتنے نور تو نے ہدیہ کیے ان کے بدلے اللہ نے تیری مغفرت کر دی، اور تیرے لیے
جنت میں ایک محل منیف بنا دیا، ایک محل بنا دیا تیرے لیے، قصر منیف بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھو مالک بن دینار کے لیے اللہ نے وہ پردے اٹھا دیے کہ انہوں نے اس نور کو دیکھ لیا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ریزن تھا، اللہ نے مالک کو بخشنا تھا، اللہ نے مالک کو بخشنا تھا۔ تو مالک نے دیکھا، مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک تحفہ ہے جو ایصال کیا جاتا ہے، تو نیکی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب بھیجو۔ اور وہ قبر والوں نے مالک سے کلام بھی کیا اور بتا بھی دیا، یعنی وہ قبر میں بیٹھے یہ عمل دیکھ رہے تھے جو قبر سے باہر ہو رہا تھا، کہ ایک آدمی نے وضو بھی کیا وہ دیکھ رہے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ثواب اہل مقابر کو ایصال کیا وہ بات بھی ان تک پہنچ رہی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے مالک پہ کرم کیا کہ مالک کو یہ چیز دکھا دی اور مالک کے دل میں یہ بات ڈال دی، تو بھی ایسا کر مالک۔ اور پھر جب وہ ایسا کرنے لگے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مالک کو خواب میں یہ بات بھی بتا دی کہ مالک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ شیطان میرے روپ میں آ نہیں سکتا، تو حضور ہی آئے اور کہا کہ مالک تو نے جو نور ہدیہ کیے ہیں نا، اللہ جانتا ہے، اس نے تیری مغفرت کر دی اور ساتھ تجھے جنت میں محل بھی بنا دیے، تو اللہ کے بندوں پہ کرم کر رہا ہے، تو رب تعالیٰ تو الکریم ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کیسے کیسے راستوں سے میرا رب کرم کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی نے پوچھا کہ سر کیا صرف ہم اپنے محرم رشتوں کو ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، تم جس کو چاہے ایصال ثواب کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابن ابی دنیا نے یسار بن غالب سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو دیکھا، میں ان کے لیے بہت دعا کرتا تھا۔ تو دیکھو یسار بن غالب جو ہیں وہ رابعہ بصریہ کے رشتہ دار تو نہیں تھے، پر ان کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ والی تھی نا، اللہ کی خاص بندی تھیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، مالک بن یسار بن غالب کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ نے کہا کہ تمہارے بھیجے ہوئے تحفے مجھ کو نورانی ٹریز میں ریشمی رومالوں سے ڈھک کر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب وہ تو یہاں سے دعا کر رہے ہیں، کوئی نماز ایصال کر رہا ہے، کوئی دعا ایصال کر رہا ہے، لیکن انہیں وہ کیسے ملتے ہیں اس کا ایک حال انہوں نے بتا دیا کہ ٹریز ہیں نورانی، اوپر پڑے ہیں ریشمی رومال، اور ہدیے کیا ہیں وہ نہیں بتائے۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ تحفے ملتے ہیں۔ وہ تحفے ہوتے کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ امام طبرانی نے مجمع الاوسط میں اپنی سند سے حضرت انس سے روایت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قبر میں تو گناہ سمیت داخل ہوگی، اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی۔ بات ہے ذرا غور سے سننا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ قبر میں تم گناہ گار جا رہے ہو، قبر سے کیسے نکل رہے ہو؟ بے گناہ نکل رہے ہو، گناہ دھل گئے تمہارے۔ اور حضور نے وجہ بھی بتا دی، پتہ ہے کیوں ہوگا ایسا؟ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے، وہ مومنین کی دعاؤں سے تم بخش دیے جاؤ گے جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے دعا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ مسجدوں میں دعا کرتے ہیں نا، ہاتھ بلند کر کے، حرم کعبہ میں دعا کرتے ہیں، مسجد نبوی میں دعا کرتے ہیں، مسجد اقصی میں، جمعوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ بخش دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کو، والمسلمین والمسلمات، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو، الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے، جو فوت ہو گئے انہیں بھی بخش دے۔ تو تمہیں کیا خبر کہ ان ہزاروں لاکھوں کے مجموع میں کون ایک اللہ والا ہو جس کی دعا قبول ہو جائے اور یہ سارے بخش دیے جائیں؟ تمہیں کیا خبر، مجھے کیا خبر۔ امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ، اصحاب سنن اربعہ کون ہیں؟ صحاح ستہ میں امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ اگر باقی 4 کسی حدیث کو روایت کرے نا، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابی داود،
امام ترمذی یہ اگر کسی حدیث کو روایت کرے لیکن بخاری مسلم میں نہ آئی ہو تو اسے کہتے ہیں اس حدیث کو اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی. اربعہ عربی میں 4 کو کہتے ہیں. تو یہ 4 کتابوں والے جو اصحاب ہیں انہوں نے اسے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی. چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ سعد کا ہے. یعنی کہیں قرآن پڑھنے سے بخشے جا رہے ہو، کہیں قرآن پڑھنا تمہیں ایصال کیا جا رہا ہے، کہیں نمازیں ایصال ہو رہی ہیں، کہیں تمہارا بانٹا ہوا علم ایصال ہو رہا ہے، کہیں کوئی اور معاملہ ہے، اور کہیں پانی کسی اور نے کھدوایا ایصال تمہیں کر دیا. تو کوئی بھی نیک کام کرو اس کو ایصال کیا جا سکتا ہے. اچھا، امام طبرانی نے مجمع الاوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا. اب وہ رابعہ بصریہ والے نور کی بات یاد ہے نا، کہ نور کی ٹریز میں تحفے. لوگ کہتے ہیں جی وہ خواب کی بات تھی، وہ خواب کی بات تھی، کسی اللہ والے کے خواب کی بات کو آپ ایسے بیان کر رہے. یہ حدیث بھی سنتے جانا تاکہ بات واضح ہو جائے. حضور کو فرماتے کیا سنا حضرت انس نے کہ جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نور کے ٹرے میں رکھ کر اس ایصال کو قبر کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر. یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی جنہیں یہ تحفے نہیں ملتے اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں. یہ برزخ کی بات ہے، یہ برزخ کی بات ہے. یاد رکھو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں قبر کے کنارے. جو جب گھر والے ہدیہ کرتے ہیں تو خاص اہتمام ہوتا ہے. اب حضرت جبرائیل لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قبروں پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جیسے ملک الموت لاکھوں کروڑوں کی روح ایک لمحے میں قبض کر لیتے ہیں. فرشتوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنے لگنا کہ تمہاری جو لیمیٹیشنز ہیں وہ ان کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. لوگ ہر ایک کو اپنی ذات پہ پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے ایک کام کرنا نہیں آتا تو میں یہ تو نہیں ازیوم کروں گا یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر. تو یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے. تو اس کو خوش ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے، ایک تو تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور تمہارے برے اعمال کو دیکھ کر وہ غمگین ہوتا ہے. دوسرا وہ خوش ہوتا ہے جب تم اسے تحفہ بھیجتے ہو، جیسے دنیا میں تم کسی کو تحفہ دو تو وہ خوش ہوتا ہے. وہی معاملہ ادھر کا بھی ہے. اور جس کو تحفے نہیں ملتے یا آنا بند ہو جاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا تحفے آنے بند ہو گئے کیونکہ پیچھے کوئی بچا نہیں، لیکن جب اسے پتہ ہے کہ پیچھے لوگ بچے ہیں، میری اولاد بچی ہے، ان کی اولاد بچی ہے، وہ لوگ بچے ہیں جو میں چھوڑ کے آیا تھا، ابھی وہ مرے نہیں ہیں کیونکہ ان کی روحیں یہاں تک پہنچی نہیں ہیں اور وہ مجھے بھول بیٹھے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں یہ کہ ان کے گھر والے نے یاد رکھتے ہیں اور تحفے بھیجتے ہیں. کتنا بد نصیب ہوں میں کہ مجھے تو کوئی تحفے ہی نہیں آتے، تو یہ شے بھی انہیں غمگین کر دیتی ہے. ہم کبھی کبھی نا دنیا کے بعض معاملات کے بارے میں سوچتے ہیں شاید اگر بیوی دوسری شادی کر لے تو وہ غمگین ہو جاتے ہوں گے. نہ یہ چیزیں انہیں غم میں نہیں، ان کے غم کے معیار بدل جاتے ہیں. ان کو یہ کوئی شادی کرنا تو نیکی کا کام ہے نا، نیکی کے کام پہ وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ تو خوش ہوں گے کہ کوئی نیک کام کر لیا اس نے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یہ جو کسی کے نام پہ بیٹھے رہنا، یہ اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ہندوازم سے یہ چیزیں ہم نے ضرور لے لی ہیں کہ کسی کے نام پہ بیٹھی ہے یا کسی کے نام پہ بیٹھا دیوداس بنا ہوا ہے، تو یہ معاملات وہاں کے ذرا جدا گانا ہیں. یاد رکھو، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام اصبہانی نے ترغیب میں عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کیا تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اور جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کو پورا اجر ملے گا. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے بہتر صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی جانب سے حج کیا جائے. اور ابن شیبہ المصنف میں حجاج بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھو.
یعنی تمہاری تو فرض ادا ہو رہی ہے نا، ساتھ کی نیت کر دو کہ باری تعالیٰ میرے تو فرض ہو رہے ہیں نماز ادا، اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دے، اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے روزہ رکھو، تو اب نیک کام کر رہے ہو، تمہیں تو ثواب مل رہا ہے نا، انہیں بھی اللہ عطا کر دے گا، حالانکہ انہیں روزے کی اور نماز کی حاجت نہیں ہے، وہ اس سے گزر گئے، اور صدقے کے ساتھ ان کے لیے صدقہ کرو۔ اب اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفلی روزے رکھتے ہو تو ایصال ثواب کر دو ماں باپ کو، صدقہ کرتے ہو تو تھوڑا صدقہ ان کی طرف سے بھی کر دو، قربانی دیتے ہو تو ایک حصہ ان کی طرف سے بھی دے دو، یا ایک جانور ان کی طرف سے بھی ذبح کر دو۔ انہیں حاجت نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ یہاں سے جانے کے بعد شرعی امور ان پر سے ساقط ہو گئے۔ اور ایک اور بات، آخری بات بتاتا چلوں، کیونکہ درس طویل ہو رہا ہے، بعض لوگ پھر طویل دروس پہ کہتے ہیں کہ اتنے لمبے آپ درس دے دیتے ہیں، ہم تو سن بھی نہیں پاتے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اب آپ آ کے بیٹھے ہیں تو سن لیں۔ تو شیخین فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہتے ہیں، یاد رکھو، شیخ ایک ہوتا ہے، شیخین دو کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک اور بات بتاتا چلوں، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ علمی نکتے بھی اس لیے بتاتا ہوں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ میں شیخین کر کے آگے بڑھ جاؤں اور آپ کہیں شیخین کون ہے، پتہ نہیں کسی صاحب کا نام ہوگا، یا کچھ لوگوں کو علم ہوتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یار یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے، یہ بھی کہ آپ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی بیسک سی بات ہے، بس درس دیا کریں۔ بابا ہر قسم کا آدمی درس سنتا ہے، میرا کام یا علم کا بانٹنا ہے۔ اگر آپ لوگوں تک یہ علم پہنچ جائے اور آپ لوگ یہ چیزیں موٹی موٹی باتیں یا باریک باتیں جاننے لگ جائیں تو آپ خود ان چیزوں کو جب پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ کتابوں میں تو یہی آتا ہے شیخین نے اسے روایت کیا، اب آپ کو پتہ ہی نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، تو یاد رکھو جب حدیث کی بات ہو اور شیخین لکھا ہو تو امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اور صحابہ کی شیخین کی بات ہو تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر مراد ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی رکھ سکتا ہے، اس کی طرف سے جو روزے رہ گئے ہوں وہ اپنے فرض روزوں میں ان روزوں کو نہیں رکھے گا، خود نفلی روزے جو رکھے گا نا اس میں نیت یہ کرے گا کہ یہ فلاں روزے میں 50 روزے رکھ رہا ہوں، اور اکٹھے رکھنے بھی ضروری نہیں ہیں، تم 4-5 دن میں ایک روزہ رکھ لو، جو بھی تمہیں اگر رکھ سکتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم بھی فرما دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید تفصیلات پہ پھر بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔